بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی تاریخ کی سب سے تیز رفتار سواری کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑا، موٹر سائیکل، کار، جہاز۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی۔ اس بجلی جیسی تیز رفتار سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر سفر معراج طے کیا تھا۔ براق کی خصوصیات کیا تھی اور جب نبی اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا؟ کیا براق کو آج کے سائنسی علوم سے مقابلہ کرنا ممکن ہے؟ تو پیارے دوستو، واقعہ معراج تاریخی انسانی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس پر انسانی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء کرام کے ذریعے بڑے بڑے معجزات فرمائے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے عہدے کے حوالے سے اور اپنے علاقے کے حساب سے معجزات عطا کیے گئے تاکہ ان کی امتوں پر حق واضح ہو جائے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جادو بہت زیادہ تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصے کے ذریعے جادو کے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب بہت زیادہ تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا علم دیا گیا۔ وہ اندھوں کو دوبارہ آنکھیں دیتے، مردوں کو زندہ کرتے، کوڑ کی بیماری کا علاج کرتے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جب آیا تو اللہ کو تو علم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چاند پر قدم رکھے گی اور خلا میں سفر کرے گی۔ اسی لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹائم کی وسطوں اور سپیس سے نکل کر اپنے قرب سے نوازا، جس کا گمان بھی انسانی عقل میں نہیں آ سکتا۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کے عمل تک نہیں پہنچ سکتے۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1 یا پھر 2 سال قبل پیش آیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی اور یہ 27 رجب کی شب کا واقعہ ہے۔ حضرت مالک بن ساسا سے مروی ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا جب ایک فرشتہ آیا، اس نے میرا سینہ چیرا، پھر میرے دل کو نکالا اور غسل دے کر واپس رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اس کو براق کہا جاتا تھا، جس پر مجھے سوار کروایا گیا۔ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے نیچے اترے اور اس کے لگام کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ باقی انبیاء کرام نے بھی اپنی اپنی سواریوں کو باندھ رکھا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہو گئے، جہاں پر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور نماز بھی ادا کی۔ نماز ادا کر کے آپ دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر 7 آسمانوں کا سفر طے کیا، جہاں پر کچھ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کے کچھ واقعات بھی دکھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہاں سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک گئے۔ پھر اس کائنات سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے، جہاں پر امت محمدیہ کے لیے روزانہ 5 نمازیں بھی مقرر کی۔ شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو تعلیم فرمائی گئی۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد جب اپنے مکان پر پہنچے تو یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی اور وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ اللہ نے سارے واقعے کو قرآن میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی، جس کی ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے کچھ اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سواری پر سفر کیا، کیا وہ ہمارے درمیان موجود ہے؟ علماء کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب چمک ہے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی تیز چمک والی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو براق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تیز بجلی کی مانند ہے۔ علماء کے مطابق براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی اس کا قدم بھی ادھر ہی پڑتا تھا۔
علماء کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے اپنے پیارے بندے کے لیے براق کا یہ انتخاب کیوں کیا؟ اگر وہ چاہتے تو یہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا فتح الباری کے منصب حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اسرار معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ زمین کے سفر کو سکیڑ دیتا، لیکن اللہ نے سواری کا انتخاب اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی کو سواری میں انسیت و مانوسیت ہو، کیونکہ بادشاہ جب اپنے مقربین کو دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری کو منتخب کرتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق براق ایک جنتی سواری ہے، جو براق معراج کی رات کو ہی اس دنیا میں آیا تھا۔ لہذا ترمذی نے اس روایت کی نقل کی ہے کہ جب جبرائیل نے براق کی لگام تھامی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے کی دعوت دی، تو براق نے حضور کو دیکھا تو کانپ اٹھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو کہا کہ پریشان نہ ہو، آج سے پہلے اس سے بہتر کوئی شخص تیرے اوپر سوار نہیں ہوا ہوگا۔ لہذا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سواری کی تو وہ براق حب مسرت سے کانپنے لگا۔ آج اسے ایک عظیم مسافر کی سواری ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا تھا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ براق کا چہرہ انسانی چہرے جیسا ہے اور یہ انسان کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، بنی امیہ اور بنی عباس کے شاعروں اور فنکاروں نے جس طرح براق کی تصویر کھینچی ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں۔ پینٹنگز میں براق کو اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ جس کے دڑ پر ایک عورت کے سر کو لگایا گیا ہے۔ ایسی کوئی روایات اسلامی نسل میں تو نہیں ملتی، البتہ باقی مذاہب میں ایسی تصویریں دیوؤں کی بنائی جاتی ہیں، اور ممکن ہو کہ اجمی مسلمانوں نے اسی تصویر سے متاثر ہو کر اس کو براق پر فٹ کر دیا، جبکہ براق نر تھا یا مادہ اس کے متعلق بھی کوئی شواہد موجود نہیں۔ واقعہ معراج ایک سفر تھا۔ جس طرح ہر معجزے کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اسی طرح واقعہ معراج کا بھی عام انسانی ذہن کے لیے سمجھنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن جدید فزکس نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جو قابل غور ہے۔ آئنسٹائن، جسے پچھلی صدی کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے، اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جدید فزکس کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن اس تھیوری میں بتاتا ہے کہ ٹائم اس کائنات میں تمام مقامات کے لیے اسٹیٹک نہیں ہے، بلکہ مختلف ہوتی ہے اور مقامات کے اعتبار سے بدل بھی سکتی ہے۔ لہذا کوئی شخص روشنی کی رفتار کے مطابق سفر کر پائے تو اس کے لیے ٹائم رک جاتا ہے۔ اس نے ایک مثال پیش کی کہ اگر کوئی شخص ایک سواری میں سفر کر رہا ہو جس کی رفتار روشنی کے برابر ہو، اس کے لیے وقت تھم جائے گا، اور وہ شخص جب کئی سالوں بعد زمین پر واپس لوٹے گا تو کچھ ہی وقت گزرا ہوگا۔ وقت کے اسی فرق کو فزکس میں ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنسی ٹرم کو سمجھنا سفر معراج کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ پیارے دوستو، براق کی رفتار بھی روشنی یعنی برق کی رفتار کے برابر ہوگی، اسی وجہ سے اس سواری کا نام براق تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس رفتار سے سفر معراج سے واپس آئے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سالوں کا سفر چند لمحوں میں ہی طے کر لیا، جسے آج کی 21ویں صدی کی سائنس ٹائم ڈیلیشن کے نام سے لکھتی ہے۔ لیکن آج بھی انسان سائنسی لحاظ سے اتنی ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھا کہ سفر معراج کو سمجھ سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روشنی کے حساب سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم مثلث ہو جائے گا اور اسے انسائٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی جسم کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ سب اللہ کی ذات کے لیے ممکن ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا اس رات اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو اتنی قوت بخشی کہ انہوں نے یہ سفر طے کیا۔ واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے، جس کی سچائی نئے نئے سائنسی تجربات سے واضح ہوتی جائے گی۔